خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خوب روایتیں پڑھ رہے تھے آیہ کریمہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے سلسلے میں دوسری روایت رہ گئی تھی جو ادھوری ہے اور ناقص پڑھی گئی تھی، آج اس کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ دوسری روایت ابو سعید خدری سے تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو میں نے رسول خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے نبی، کیا واقعاً میں اپنے تمام اعمال کو دیکھوں گا؟ مجھے اپنے اعمال دیکھنے پڑیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر ابو سعید نے کہا کہ وہ اپنے بڑے بڑے کاموں کو، بڑے بڑے اعمال کو دیکھوں گا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر ابو سعید نے کہا یہ جو میرے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی دیکھنا پڑے گا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بڑے سے بڑے اعمال، چھوٹے سے چھوٹے اعمال، سب کے سب دیکھنے پڑیں گے۔ تو ابو سعید یہ سننے کے بعد کہ چھوٹے اعمال بھی دیکھنے پڑیں گے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہائے افسوس مجھ پر، ہائے وائے مجھ پر، میری ماں کو میری عزاداری کے لیے بیٹھنا چاہیے، میں تو ہلاک ہو گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ بڑی بڑی نیکیاں، بڑی بڑی برائیاں جنہوں نے کی ہوگی وہ بڑی بڑی اعمال کو دیکھیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی اعمال کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہائے افسوس مادرم بنشینت و ورائے من عزاداری کنت، میری ماں کو بیٹھ جانا چاہیے اور میری بدبختی کا ماتم کرنا چاہیے، میں تو ہلاک ہو گیا۔ ٹھیک، تو جب سعید خدری نے، ابو سعید خدری نے افسوس ظاہر کیا، پیغمبر نے فرمایا کہ اے ابو سعید مبارک ہو، خوشخبری ہے تمہارے لیے، چرا کے حسنات بدہ برابر حساب میں شود۔ گھبراؤ نہیں، پریشان کیوں ہو رہے ہو، وبیلا کیوں بچا رہے ہو؟ جو نیکیاں ہیں وہ 10 برابر میں حساب کی جائیں گی، نیکیاں 10 برابر میں حساب کی جائیں گی، یہاں تک کہ 700 کے برابر۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ٹھیک، 10 برابر، یہاں تک کہ 700 برابر کی گنجائش ہے۔ قرآن کی تعلیم کے مطابق، قرآن کے دستور و فرمان کے مطابق نیکیاں 10 سے لے کر کے 700 کے برابر کیا ہے، شمار کی جائیں گے، ان کا اجر و ثواب 700 کے برابر ہو سکتا ہے۔ بلکہ اگر خدا چاہے کسی کے لیے اس سے بھی بڑھا کر دے سکتا ہے، اس میں بھی اضافہ کر سکتا ہے، اس کے 2 برابر کر سکتا ہے۔ تو اب نیکیاں ہو گئی 10 برابر سے لے کر کے مولانا 7، اب برائیاں، اما ہر گناہ بے انداز یہ گناہ مجازات دارت، لیکن برائیوں میں، گناہوں میں ہر گناہ کی ایک ہی سزا ہوگی، گناہ کے برابر ہی سزا ملے گی۔ اب یہ خدا کا لطف اور خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی انسان نیکیوں سے دور اور برائیوں سے قریب ہے۔ واقعا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا ہے خدا کے فضل کا، اس کے کرم کا، اس کی رحمت کا کہ کتنی وسیع ہے۔ وہ چاہتا ہے سے
ایک برائی کی سزا ایک ہی یا برائی کے برابر جس نے معین کیا ہے یا برائی کا بدلہ اسی کے برابر دے گا یا ایک برائی کی ایک ہی سزا ہوگی، وہ چاہتا تو ایک نیکی کی جزا ایک ہی دیتا ہے کہ نہیں مولانا؟ جب برائیوں میں، معصیت میں، گناہ میں جب ایک گناہ کی سزا ایک رکھی ہے تو ایک نیکی کی جزا بھی ایک ہی رکھنا چاہیے تھا۔ عدالت تو یہی تھی، لیکن یہاں عدالت نہیں، فضل ہے، یہ کرم ہے اللہ کا کہ اس نے ایک نیکی کی جزا 10 سے لے کر کے 700 کے برابر رکھی ہے۔ یا خداوند افم یکنت، اس سے بھی بڑی برائیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی بھی تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ وبیدان، یہ بڑا جملہ ہے، حدیب عملش نجات نہ خواہد یافت۔ اے مولانا، یہ ہمارے جیسے گنہگار معمولی انسان کا نہیں ہے جس کو قیامت کے محاسبے، وہاں کے حساب و کتاب اور وہاں کے حقائق کا علم ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ جو ہمیں بتایا گیا وہ بھی ناقص معلوم ہے نا؟ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جان لو اے ابو سعید خدری، کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا۔ کسی بندے کا عمل اس کی نجات دلوا دے، یہ ممکن ہے؟ کسی کے نام اعمال میں ایسا عمل کہ جس کی بنا پر اس کی نجات ہو جائے؟ جب تک کہ فضل الہی شامل حال مولانا نہیں ہوگا، اور اسی لیے جز ان کی کرم خدا شامل او گردد، مگر یہ کہ اللہ کا کرم اس کے شامل حال ہو جائے۔ اب یہ سننے کے بعد پھر ابو سعید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ تو ہمارے سلسلے میں ہو گیا کہ چلو بھئی ہماری نام اعمال میں ایسے اعمال نہیں ہے کہ ہمیں نجات دلا سکے، تو گنہگار معصیت کار ہے، جو صاحب عصمت ہے، پیغمبر ہے، محبوب الہی ہے، آپ کی تو نجات ہو جائے گی نا آپ کے عمل کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی نے نہ میری بھی حتی من ما قدر اللہ حق قدرے، کس میں یہ گنجائش ہے، کس کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے، ایسے اعمال انجام دے کہ جس کے اعمال اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ نہ، اب یہ انکساری بھی ہو سکتی ہے مولانا، یہ انکساری بھی ہو سکتی ہے، اللہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو بہر صورت معصوم ہستیوں کا عمل ان کی نجات کے لیے، عمل نجات کے لیے کافی کیا ہے بھائی؟ ان کے نام اعمال میں تو ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کی بنیاد پر دوسروں کو بھی نجات دلا سکتے ہیں، لیکن بہر صورت یہ عمل کا جو مرحلہ ہے بڑا سخت ہے، تو یہاں پہ پیغمبر نے فرمایا یہاں تک کہ میں بھی اپنی عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکتا، مگر یہ کہ اللہ مجھے شامل رحمت فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے لے لے، اس کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ ٹھیک مولانا، یہ عمل کے حساب و کتاب کی باتیں۔ چلے متن دیکھ لیں ایک بار۔ ابو سعید در روایت دیگری ابو سعید خدری آمدے است، ایک دوسری روایت میں ابو سعید خدری سے آیا ہے کہ وقتی آئے فمن یعمل نازل شد، کہ جس وقت آئے کریمہ فمن یعمل مثقال ذرۃ نازل ہوئی، عرض کردم، تو میں نے عرض کی اے رسول خدا، اے اللہ کے رسول، آیا من
کیا میں ہمیں اعمال امرا اپنے تمام اعمال کو می بینم مشاہدہ کروں گا، دیکھوں گا؟ فرمود، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آری ہاں. گفتم، پھر میں نے کہا، ان کا رہا ہے بزرگ را اس بڑے بڑے کاموں کو، بڑے بڑے اعمال کو؟ فرمود بلے ہاں بڑے بڑوں کو. گفتم، پھر میں نے کہا، کا رہا ہے کوچک کوچک را چھوٹے چھوٹے کاموں کو؟ فرمود بلے ہاں چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی. عرض کردم، پھر میں نے عرض کیا، اے بائے برمن، ہے مجھ پر افسوس، ہے مجھ پر وائے ہو، پھٹکار ہو. مادرم بنشینت، میری ماں کو بیٹھنا چاہیے، و برائے من، اور میرے لیے عزاداری کند، عزاداری کرنی چاہیے. اور اس حال میں تو میری ماں کو بیٹھ کر میری عزاداری کرنی چاہیے کہ میرا بیٹا ہلاک ہو گیا. میرے بیٹے کے نام اعمال میں ایسی نیکیاں نہیں ہیں کہ جو انہیں نجات دلا سکیں. چھوٹی چھوٹی برائیاں بہت ہیں کہ جو نیکیوں سے بھی وزنی ہیں. فرمود، پھر فرمایا اللہ کے نبی نے، بشارت باد، خوشخبری بشارت ہو، برتو، اے ابو سعید، اے ابو سعید، تمہارے لیے نوید ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے. چراکھے، کیوں خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کے نبی؟ کیونکہ حسنات بدہ برابر حساب میں شود، حسنات کو 10 برابر شمار کیا جائے گا، نیکیوں کو 10 برابر حساب کیا جائے گا، تا 700 برابر، یہاں تک کہ 700 کے برابر حساب کیا جائے گا. وہ خدا برائے ہر کس بخواہد، اور خدا بند متعال جس شخص کے لیے چاہے آن رحم مضاعف میں کند، اور بھی بڑھا سکتا ہے، 2 برابر کر سکتا ہے، 1400 کر سکتا ہے. بولا نا، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام جو فرما رہے ہیں، یہ سب قرآن کی آیتوں میں ذکر ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. وہ جو آیت ہے نا، خدا کی راہ میں انفاق کرنے والوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے گیہوں کی بالیاں، ایک دانہ انسان ڈالتا ہے تو ایک بالی، اور ایک بالی میں 70 دانے، اور پھر یہ 700 کے برابر تقریباً جو ہے کل ملا کے یہ جو مفہوم ہے قرآن کی آیت. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس سے بھی 2 برابر کرتا ہے. یہ وہی مفہوم بیان کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کہ 700 کے برابر، اور اللہ چاہے تو اپنے کسی بندے کے لیے اس کے بھی 2 برابر کر سکتا ہے. تو اب دیکھیں، نیکیاں 10 برابر سے لے کر کے 700، اور پھر 700 سے بھی آگے گنجائش ہے، اللہ چاہے تو اس کے بھی 2 برابر حساب کر سکتا ہے. اما ہر گناہ بے اندازے یک گناہ مجازات دارد، لیکن ہر گناہ ایک گناہ کے برابر سزا رکھتا ہے. ایک گناہ کی سزا ایک ہی ہے، لیکن ایک نیکی کی جزا 10 ہے. ابھی اگر اللہ ایسا نہ کرے تو واقعا کسی بندے کی نجات نہیں ہو پائے گی، ہے کہ نہیں مولانا؟ اگر نیکیوں کی جزا اور نیکیوں کا صلہ بھی اس کے برابر دینے لگے تو پھر تو ہماری نیکیاں ہلکی پڑ جائیں گی، سبک پڑ جائیں گی، اور گناہ وزنی ہو جائے گا. لیکن شاید اگر ہماری نیکیوں کا حساب 10 برابر کر دے، ایک نیکی کو 10 نیکی بنا کر کے 700 نیکی بنا کر کے اگر حساب لے تو شاید نیکیوں والا پلڑا مولانا سنگین ہو جائے، وزنی ہو جائے. تو اللہ کے نبی یہ امید دلا رہے ہیں، خوشخبری دلا رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، اتنا پریشان ہونے کی، واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی ایک نیکی کو 10 برابر نیکی شمار کرے گا، 700 کے برابر، اور جس کے لیے چاہے گا اس کے بھی 2 برابر کر دے گا. لیکن ایک گناہ کی سزا
ایک ہی ہوگی، یا خداوند عفو میں کنت، یا اصلاً نام اعمال سے برائیوں کو ختم ہی کر دے گا، معاف کر دے گا، رہیں گی نہیں، نام اعمال میں برائیاں نہیں ہوگی، نام اعمال میں خالی اچھائیاں دکھیں گی، وہ بیدان، لیکن اس کے باوجود بھی مولانا وہ بیدان جان لو، اگر خدا ایسا کرے گا بھی تو کرے گا، خدا قرآن میں آیت ہے، دستور ہے اور وعدے الہی ہے، تو ایسا کرے گا، لیکن پھر بھی پیغمبر فرما رہے وہ بیدان، اور جان لو کہ احدی با عملش نجات نہ خواہد یافت، کوئی ایک بندہ اپنے عمل کے ذریعے نجات نہیں پانے والا ہے، اپنے عمل کی بنا پر کوئی انسان نجات نہیں پائے گا، جز ان کے کرم خدا شامل او گردش، سوائے اس کے کہ خدا کا کرم اس کے شامل حال ہو جائے تو کرم الہی کی بنیاد پہ نجات پا سکتا ہے، فضل الہی کی بنیاد پر نجات پا سکتا ہے، اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں۔ اب یہ سننے کے بعد پھر ابو سعید عرض کردم، میں نے عرض کیا حتیٰ تو ہم اے رسول خدا، یہاں تک کہ آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پائیں گے؟ فرمود حتیٰ میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر، واقعاً حق اللہ اتنے سنگین ہے، اتنے سخت ہیں، کس طریقے سے انسان خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے، خدا کے حق کو کس طریقے سے انسان ادا کر سکتا ہے؟ ممکن ہے مولانا؟ ہر نفس اس کی نعمت ہے، زندگی کا ہر پل ہر لمحہ خدا کا عطیہ ہے، اللہ نے انسان کو جو وجود عطا کیا ہے، اور اس وجود میں جو ہزاروں کروڑوں اربوں بے شمار قسم کی نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کا انسان حق ادا کر سکتا ہے؟ یہ سب اسی کا عطیہ ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا تو دیا ہوا ہے، زبان سے کتنا اس کا شکر ادا کرو گے، کتنی حمد کرو گے؟ یہ بات معرفت والی ہے نا۔ امام سجاد علیہ السلام اپنی مناجات اپنی دعا میں کرتے ہیں کہ خدایا میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں کہ ہر شکر جدید کا مقتضی ہے، یہ جو میں نے زبان سے شکر ادا کیا توفیق شامل حال ہوئی، تو اب یہ جو شکر ادا کیا ہے خود اس کے لیے ایک شکر چاہیے، پھر وہ کروں گا، پھر اس کے لیے ایک شکر چاہیے، کیسے ادا ہوگا؟ یہ بات صورت حتیٰ من، یہاں تک کہ میں، مگر ان کی خداوند مرا، مگر یہ کہ خداوند متعال مجھے مشمول رحمتش اپنی رحمت میں شامل سعادت شامل کر لے، مگر یہ کہ رحمت الہی شامل حال ہو جائے میرے، تمہیں بھی نجات میں ہو، خدا بندہ جائی کی پیامبرت بآن عظمت تنہا بے عفو تو دل بستے اس تکلیف ما روشنس، خدا بند متعال پروردگارہ تیرا پیغمبر اس رفعت اور عظمت کے باوجود جو تیری عفو و بخشش سے دل لگائے ہوئے ہیں، یعنی تیرا وہ نبی، تیرا وہ محبوب بندہ جس کی عظمتوں کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، وہ بھی تیری عفو و بخشش سے امید لگائے ہوئے ہے، تو تکلیف ما روشن ہے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ خدا بندہ پروردگار جائی کی پیامبرت تیرا نبی بآن عظمت، اور عظمت رفعت کے باوجود تنہا بے عفو تو دل بستیا، صرف تیری عفو بخشش سے جو دل لگائے ہوئے ہے، امید لگائے ہوئے ہے، تو تکلیف ما روشن ہے، سو ہماری تکلیف، ہمارا فریضہ، ہمارا انجام بھی واضح ہے کہ کیا ہونا، ہم کیوں نہ تیری عفو بخشش سے امید لگائیں؟ واقعی جب پیغمبر جیسا نبی
نبی آخر جیسا باعظمت انسان ہے کہ جس کی عبادتوں میں، جس کی کسی بھی خدا کی فرمانی میں ذرہ، خدا کی فرما برداری میں ذرہ برابر انسان تردد اور شک نہیں کر سکتا کہ ایک لمحے کے لیے خدا کی فرما برداری سے صرف نظر کیا ہو، اس میں کوتاہی کی ہو، بلکہ عبادت اور بندگی کی یہ حالت تھی اور یہ عالم تھا کہ خدا کو مولانا حکم دینا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل۔ مشیت معبود کثرت بندگی دیکھ کر کے قلت کا حکم دے رہی ہے، جاؤ قیام کرو، عبادت کرو، بندگی کرو رات میں، لیکن سو بھی لیا کرو، الا قلیلا، کم بھی کرو۔ وہ پیغمبر مولانا ہم تو 5 وقت کی بزور پڑھتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری تکلیف روشن ہے۔ خوب پروردگار اگر اعمال ما معیار نجات ما باشد وائے بحال ما، خدایا اگر ہماری نجات کا پیمانہ ہمارے اعمال ہو جائے تو پھر تو ہمارا بیڑا غرق، پھر تو ہمیں بھی ابو سعید خدری کی طرح سر و سینہ پیٹنا چاہیے اور واویلا مچانا چاہیے۔ لیکن اگر کرم تو یار ما باشد، تیرا کرم اگر ہمارا ناصر مددگار ہو جائے، ہمارا یار بن جائے تو خوشا بحال ما، تو واہ واہ کیا بات ہے ہماری۔ ٹھیک دعا کر رہے ہیں پروردگار، اے پروردگار اگر اعمال ما معیار نجات ما باشد، اگر ہمارے اعمال ہماری نجات کا پیمانہ اور معیار اور میزان ہو تو وائے بحال ما، تو ہمارے حال پر وائے ہو، افسوس۔ اگر ہمارے اعمال کو ہی ہماری نجات کا پیمانہ قرار دیا جائے تو کیا ہوگا مولانا؟ بیڑا غرق ہو جائے گا، ممکن ہی نہیں ہے کہ نجات ملے۔ اگر کرم تو یار ما باشد، لیکن اگر تیرا کرم ہمارا مددگار ہو، تیرا کرم اگر شامل حال ہو جائے تو خوشا بحال ما، تو ہم خوش بخت ہو جائیں گے، سعادت مند ہو جائیں گے۔ بار الہ ان روز کی تمام اعمال پوچھی کو بزرگ در برابر ما مجسم می شود، ما تنہا بلطف عمیم تو چشم دوخته ای۔ پروردگارا اس دن کے جس دن تمام ہمارے چھوٹے بڑے اعمال ہماری نگاہوں کے سامنے مجسم ہوں گے، ہمارے سامنے ہوں گے، ما تنہا بلطف عمیم تو، ہم نے صرف تیرے لطف عام سے چشم دوختے نظر گڑا کے رکھی ہے، یعنی ہماری نگاہ تیرے لطف عام پہ ہے۔ خدایا اس دن ہم پر اپنا لطف کرنا، اپنا کرم کرنا، اپنے فضل سے ہمارے کام لینا۔ بات تمام کی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک دعا ہے اور یہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔ امام فرماتے ہیں رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک۔ اگر قیامت والے دن اللہ اپنے بندوں کا اپنے عدل کے ساتھ حساب و کتاب لینے لگے تو امیر المومنین بھی پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار قیامت والے دن تو عدل و انصاف سے ہمارے ساتھ معاملہ نہ کرنا، وَإِلَّا ہم تیری عدالت میں کیا ہے مولانا پشیمان ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ تیری عدل کی بنیاد پر ہماری نجات نہیں ہوگی، بلکہ رب عاملنا بفضلک، اپنے فضل و کرم سے ہمارا حساب و کتاب کرنا۔ تیرا فضل اتنا وسیع ہے، اتنا عام ہے کہ تیری فضل کی بنیاد پر میں اپنی نجات کا امیدوار ہوں۔ چلے بات کو ختم کیا جائے۔ یہ سورہ بھی تمام ہو گیا ہے، اب اس کے بعد سورہ والعادیات انشاءاللہ موقع رہے گا کہ اسے بھی پڑھیں گے۔